رمضان کے اندر اپنے نبی کی اتباع میں عبادتیں کثرت سے کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک چارٹ تیار کر لیں، دکان سے ایک کاپی خرید کر لا لیں، روزانہ کے حساب سے کیلنڈر بنا لیں، پہلے روزے کا ایک پیج، دوسرے روزے کا ایک پیج، تیسرے روزے کا ایک پیج، ہر پیج کے اوپر نمبر 1 نماز چارٹ، 5 نمازوں کا نام لکھ دیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ساتھ میں اور 4 نمازوں کا نام لکھ دیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، کل ملا کے 9 نمازیں، فجر کے 4 رکعت، ظہر کے 12 رکعت، عصر کے 8 رکعت، مغرب کے 7 رکعت، عشاء کے 17 رکعت، 20 رکعت تراویح کے، کل 10 نمازیں ہو جائے گی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح، پھر تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ روزانہ ڈیٹ وائز مینٹین کریں کہ آج فجر میں نے 4 رکعت پڑھے یا نہیں پڑھے، اشراق کی 4 رکعت میری ہوئی نہیں ہوئی، ظہر کے میں نے 12 رکعت پڑھے نہیں پڑھے، جتنے رکعت پڑھے ہیں پہلے تو اہتمام ہو پوری نماز پڑھنے کا، اور اس کے اوپر باضابطہ لکھ لیا جائے۔ تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن اس محنت کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان رمضان کے 1 مہینے کی ان عبادتوں کی برکت سے سال بھر ان نمازوں کی پابندی کر سکے گا۔ ظہر کے 12 رکعت، عصر کے 8 رکعت، مغرب کے 7 رکعت، اور مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں پڑھ لے، عشاء میں پورے 17 رکعت پڑھے، تراویح کی نماز بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی ان 10 نمازوں کی پابندی کا اگر اہتمام کر لیں، ساتھ میں سحر میں اٹھیں گے تو 2 4 8 10 رکعت تہجد کے، فجر کی نماز کے آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد 4 رکعت اشراق کے، پھر اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد 12 رکعت یا 2 رکعت بھی، جو بھی سہولت ہے چاشت کے۔ پہلا کام نماز چارٹ، دوسرا کام تلاوت قرآن مجید کا چارٹ۔ روزانہ مینٹین کرے کہ میں روزانہ قرآن کتنا پڑھتا ہوں، 1 صفحہ روزانہ کم سے کم، اور اگر قرآن پڑھنے آتا ہے تو کم سے کم روزانہ پاؤ پارا، اور زیادہ پڑھ لیں آدھا پارا۔ اگر روزانہ آدھا پارا پڑھیں گے تو مہینے میں 15 پارے ختم ہو جائیں گے۔ روز اگر 1 پارا پڑھیں گے تو مہینے میں 1 قرآن ختم ہوگا۔ روز 2 پارے پڑھیں گے، مہینے میں 2 قرآن۔ پابند بنا لیں کہ روزانہ 5 پارے پڑھیں گے، مہینے میں 5 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ لکھ لیں روزانہ میں نے کتنی تلاوت کی۔ اللہ والے جو ہوتے تھے روزانہ 1 قرآن مجید دن میں اور 1 قرآن مجید رات میں پڑھتے تھے۔ رمضان میں ان کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہوتی تھی، عبادتیں کرو، قرآن پڑھو بس۔ تیسرا کام جو مسنون اعمال ہے، صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات میں سونے تک، نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، بازار میں جانے کی سنتیں، مسجد کو آنے کی سنتیں، بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی سنتیں، لوگوں سے ملاقات کی سنتیں، اور اس کی مسنون دعائیں، باضابطہ اس کا ایک چارٹ تیار کر کے روزانہ اپنی نگرانی کرتا رہے کہ ان سنتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس چارٹ کے اندر ایک خانہ، ایک ڈبہ ذکر چارٹ کا بھی ہونا چاہیے کہ روزانہ میں کتنا ذکر کر رہا ہوں، تیسرے کلمے کی تسبیح میں روزانہ کتنی دفعہ پڑھ رہا ہوں، درود شریف روزانہ کتنا پڑھ رہا ہوں، استغفار روزانہ کتنا کر رہا ہوں، پہلے کلمے کا ورد کتنا ہو رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کا ورد کتنا ہو رہا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی افطار کے وقت پڑھنے کی خاص دعا ہے، اس دعا کے سلسلے میں مجھ سے کتنا ورد ہو رہا ہے، ذکر چارٹ بنائیں۔ اور آخری چیز دعا کا بھی چارٹ بنائیں کہ روزانہ کتنی دیر میں دعا کر رہا ہوں۔ اگر ہر نماز کے بعد 5 منٹ دعا ہم کر لیں
اور تہجد میں 5 منٹ دعا، تو کم سے کم رمضان کا ہر دن آدھا گھنٹہ دعا کی عبادت میں گزرے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. آم کا سیزن ہے، عقل مند آدمی آم کے چھٹے نہیں کھاتا، مغز کھاتا ہے. سیتاپھل کا سیزن آئے گا، عقل مند آدمی گٹلیوں کو چاپ کر نہیں ہضم کرتا، اس کے چھلکوں کو بھی ہضم نہیں کرتا، اندر جو گودا ہے نا، جو مغز، اس کو کھاتا ہے. کسی عقل مند کو آپ نے دیکھا کہ وہ موز لے کر اس کے چھلکے کو نکال کر موز کو پھینک دیا، چھلکا چبا لیا؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو آپ اسے انسان نما جانور بولیں گے، کیونکہ انسان چھلکوں کے پیچھے نہیں پڑتا، مغز کے پیچھے پڑتا ہے. اور ایک ایمان والا بھی کیا کرتا ہے؟ دکھاوے کے پیچھے نہیں جاتا. ایمان والا عبادت کا جو مکھن ہے اس کے اوپر ہاتھ مارتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کا مکھن دعا ہے. روزانہ تم کتنی دیر دعا کرتے ہو یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے. اپنے رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے یہ 5 چیزوں کا چارٹ، سب سے پہلے نماز کا چارٹ، دوسرے قرآن کی تلاوت کا چارٹ، تیسرے مسنون دعاؤں کا چارٹ، چوتھے ذکر کا چارٹ، اور 5ویں دعاؤں کے مانگنے کا چارٹ.